اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنی دوسری کلاس میں موجود ہیں۔ پہلی کلاس میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اس کے بعد ہم نے جو سلسلہ رسالت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پورا ایک سلسلہ رسالت ہے، اس کو مختصراً دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 3 رسول تھے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک نیا رخ سامنے آ گیا تھا۔ انسانیت نے اجتماعیت کی شکل اختیار کر لی تھی، جن میں معاشرتی برائیاں موجود تھیں، ایک ایسی قوم میں جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، اور ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کے علاوہ دوسری قوم جس کا ذکر آتا ہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جو مالی طور پر بے ضابطگیوں میں ملوث تھی۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور پھر تیسری قوم جن کا ذکر آتا ہے وہ قوم فرعون تھی، جو سیاسی طور پر کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو محکوم بنا لیا تھا۔ ان کے پاس آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے پھر آزادی کی تحریک چلائی تھی۔ تو انسانی زندگی کے انفرادی جو پہلو ہے اس پر تو ابراہیم علیہ السلام نے پیک پر پہنچ کر دکھایا۔ اس کے بعد اجتماعی پہلوؤں کو ایک کے بعد دیگر ایڈریس کیا ان تینوں رسولوں نے، معاشرتی، معاشی، سیاسی۔ جب یہ تینوں ہو گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی کتاب اور شریعت سے نوازا، اور پھر امت سے مطالبہ کیا اب کہ تم کچھ کر کے دکھاؤ، آگے بڑھو، اور اس کتاب اور شریعت کے مطابق پورا ایک نظام زندگی وضع کر کے ایک معاشرہ قائم کر کے دکھاؤ، امت بن گئی ہو تم۔ انہوں نے تو کوڑا جواب دیا، جس کی وجہ سے انہیں پھر زوال سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر لمبا ایک سلسلہ ہے تاریخ کا بنی اسرائیل کی، عروج و زوال اس میں آتے رہے، اور وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم پھر کبھی بنی اسرائیل کے جو عروج و زوال تھے اس کا بھی مطالعہ کریں گے، اور اس حوالے سے جو امت مسلمہ کے جو عروج و زوال تھے اور ان کا آپس میں کیا کمپیریزن اور سملیرٹیز ہے، اس پر الگ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی، جو کہ تمامی رسول دیتے آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی، اور تب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش تک، ولادت تک، کوئی اور رسول نبی ہمیں نہیں ملتے۔ اس کو کہتے ہیں فطرت وحی کا زمانہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک کنٹینیوس انسان کو ہدایت کا ایک لائن کنیکٹڈ تھی، اس میں ایک وقفہ آ گیا۔ اور اس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ صبح جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ستارے سارے مدھم پڑ جاتے ہیں اور ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے کہ اب سورج طلوع ہونے کا وقت ہے۔ تو اس دور کی خاص بات کیا تھی کہ انسان نے جو کچھ سوچنا تھا سوچ لیا، جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اپنی خواہشات پر مبنی زندگی گزار کر دیکھ لی۔ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں زندگیوں میں وہ پھنس گیا اور ظلم کی چکی میں پوری طرح جکڑا گیا۔ ایک لحاظ سے آپ یوں سمجھیے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ مقام اور جگہ بھی بڑا اہم ہے اور زمانہ بھی بڑا اہم ہے۔ زمانے کی اہمیت تو پچھلی دفعہ کچھ ہم نے دیکھی تھی، اس مکانی اہمیت کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے۔ جتنی بھی نون ورلڈ ہے اس کا تقریباً یہ سینٹر بنتا ہے، عرب جو ہے، اس کے رائٹ سائڈ پر پورا ایشیا کا یہ علاقہ، ایران اور افغانستان اور پاکستان اور پھر ہندوستان، اور اوپر دور جائیں تو پھر رشیا، اور بالکل رائٹ سائڈ پر پھر چائنا آ جاتا ہے۔ لیفٹ سائڈ پر پورا یورپ اور افریقہ ہے۔ تو یہ درمیان میں بڑا خاص مقام پر ہے عرب، اور تاریخی لحاظ سے یہ جگہ بڑی خاص رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی علاقے تجارتی شاہراہوں پر موجود ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کی مذہبی اہمیت، تاریخی اہمیت، جغرافی اہمیت، ہر اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر بھیجا گیا، اس جگہ کو چوز کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ کوئی ایسے ہی نہیں تھا، یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، بلکہ یہ خاص بات تھی۔
اب آتے ہیں اس کے کچھ ایکسپریس جو ویز تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا تھی اس کی طرف. دیکھیں اس وقت دو بڑی سلطنتیں قائم تھیں، ایران کی اور روم کی، لیکن عرب میں کوئی سلطنت نہیں تھی. بڑی عجیب بات ہے. یہاں صحرا ہے، زیادہ سے زیادہ بس لوگ تجارت کرتے ہیں، اور پورا عرب جو علاقہ ہے اس کا مذہبی ایک لحاظ سے مرکز ہے، اور تجارتی مرکز بھی اسی بنا پر بن گیا ہے مکہ. نہ وہاں زراعت ہے، نہ وہاں کوئی بڑا بادشاہ ہے جس کی سلطنت ہو، جس کے سامنے کوئی نئی تحریک کا یا دعوت کا اٹھنا بالکل محال ہو. ایسی بات نہیں ہے. ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں ماحول بنایا ہوا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ کا گھر وہاں تعمیر کیا، اور ایک عرصے سے ان کی نسل سے کوئی اور رسول کوئی اور نبی نہیں آئے، اور آخری نہیں آنا ہے اب. یہ پورا ایک ماحول ہے، اور وہاں کے جو حالات تھے ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی 40 سالہ زندگی ہے جس پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے، وہ پہلی 40 سالہ زندگی کا مطالعہ اور اس کو سمجھنا بڑا اہم ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، مبارک جو زمانہ ہے، وہ ٹوٹل 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلی 40 سالہ زندگی، پھر 13 سالہ مکی زندگی، پھر 10 سالہ مدنی زندگی. اس میں سے آج ہم انشاءاللہ پہلی 40 سالہ زندگی اور کچھ حصہ جو ہے وہ ابتدائی نبوت کے زمانے کا دیکھیں گے انشاءاللہ. تو پہلی 40 سالہ زندگی کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے آپ کے میرے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں بھی ہدایت کی کوئی روشنی مل جائے، ہم بھی ہدایت کو پا لیں، تو بھی یہ واقعہ اور یہ پوری جو زندگی ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم ہدایت کو پھیلانے والے بنے اور اپنے معاشرے کو سدھارنے والے بنے، تو پھر معاشرے میں کیا برائیاں ہوتی ہیں، ان کو کیسے سدھارا جاتا ہے، اس کے لیے اس پورے ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی 40 سالہ زندگی ہے جو بڑی اہم ہے، قرآن مجید نے خود اس کو گواہ بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کفار سے جب بات کر رہے ہیں تو انہوں نے خود فرمایا کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تم عقل نہیں کرتے، تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو جھوٹ کے. 40 سال میں نے تمہارے سامنے گزارے ہیں، میری زندگی تمہارے سامنے موجود نہیں. تو 40 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے یار زندگی کا، اندازہ کریں. ہم میں سے اکثریت یہاں انڈر 40 کی ہے، ایسے ہی ہے. تو 40 ایئرز آف لائف بڑا ٹائم ہوتا ہے، بڑی امپورٹنس ہوتی ہے اس کی. اور آگے 23 سال ہیں، ان کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، لیکن 40 سال کوئی نعوذ باللہ غیر اہم نہیں ہے. ان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے وہ ماحول جس میں آپ وقت گزار رہے تھے وہ ماحول بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اب وہاں ماحول کیا تھا والا؟ اب تک ہمارے سامنے بات آ گئی کہ انسانی زندگی میں عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت، معیشت، سیاست، یہ مختلف پہلو ہوتے ہیں، اور پھر جس جگہ وہ موجود ہے اس کا ایک عالمی منظر نامے میں کوئی رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری کیفیت ہم نے اب تک سمجھی ہے. اب یہاں ذرا دیکھیں تو عقائد میں وہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اور سارے مسئلوں کا ایک مسئلہ اور جڑ اصل مسئلے کی، وہ کیا ہے؟ شرک. وہ توحید کا گھر جس کو شرک سے پاک رکھنے کا ارادہ کیا گیا تھا، لیکن وہاں شرک کا گڑھ بن گیا. اور 360 بت، اب یوں سمجھیے کہ روز کا ایک بت سمجھ رہے ہیں؟ سال میں تقریباً 360 کے قریب دن ہوتے ہیں نا، تو اب یوں سمجھیے روز کا ایک بت ہے، اور بت پر بت ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے بت ہیں. اور شرک میں بری طرح گر چکی وہ قوم. اب شرک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طریقے سے رہا ہے. شرک فی الذات بھی رہا ہے، شرک فی الصفات بھی، شرک فی الحقوق بھی. لیکن شرک فی ذات کی 2 بڑی ٹائپس رہی ہیں عام طور پر. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول آئے ہیں ان میں سے کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا جائے، کہہ دیا جائے، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا گیا. قریش نے یہ کیا. اب شرک جو ہے نا یہ بڑی ظالم چیز ہے، بڑی ظالم چیز ہے. جس طرح توحید ہے نا، جس کو بھی ہم مزید تفصیل سے دیکھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر آئیں گے، تب ہم دیکھیں گے کہ ایک کلمہ توحید میں پورا اسلام ہے. اسی طرح ایک شرک کے نظریے میں پورا غلط نظام ہوتا ہے. اب ذرا آپ دیکھیں اس کے اثرات کیسے پڑتے جائیں گے، ذرا غور کیجئے. جب آپ نے شریک کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتوں کو اور یہ سوچا کہ ہمیں یہ بچا لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول و قوانین، ہمارے اندر پیدا شدہ ضمیر جو ہمیں ملامت کرتا ہے، اس کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب وہ مدر پہ ذرا آزادی آ گئی، وہ دیدہ دلیری آ گئی، وہ سرکشی آ گئی، جو مرضی کر لو بچ جاؤ گے. یہ جب آ جائے کسی قوم کے اندر تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جب بندے کو یہ ہو کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ تھی وہاں طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. یہ ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا مختصر ترین الفاظ جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی اس تقریر میں فرمائے جو انہوں نے حبشہ میں نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر گئی.
کہ ہماری حالت کیا تھی. ان کی زبانی سنیے تو ہم شرک میں ملوث تھے, ہم مردار کھاتے تھے, ہم بے حیائی کے کام کرتے تھے, ہم ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے, ہم قریبی رشتہ داروں کا حق مارتے تھے, وراثت کا مال سارا ہڑپ کر جاتے تھے, ہر طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ کیفیت تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ پوزیٹیو چیزیں بھی تھیں جو ہر قوم میں ہوتی ہیں. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس قوم کی پوزیٹیو چیزوں کو ہی نمایاں کر کے نیگیٹو چیزوں پر قابو پاتا ہے. یہی ہوتا ہے. تو وہ قوم بھی بڑی ٹیلنٹڈ تھی ایک لحاظ سے, پوری دنیا سے زیادہ ٹیلنٹڈ قوم تھی, اس میں بڑی خاص باتیں تھیں. مثال کے طور پر ان کا حافظہ بھی بڑا مضبوط تھا, ان کے اندر خودداری تھی, آزادی کی ان کے اندر خواہش تھی. آپ دیکھیں دونوں جگہ غلامی کا نظام قائم تھا, بادشاہوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا لوگوں کو, روم میں بھی اور ایران میں بھی. یہاں کبھی غلامی نہیں رہی. اندازہ کریں نا, یہ ایریا اللہ تعالیٰ نے ایسا چوز کیا ہوا ہے کہ جہاں کے لوگ غلام کبھی نہیں رہے, آزاد رہے ہیں, خوددار رہے ہیں, غیرت رہی ہے ان میں, شجاعت اور بہادری رہی ہے, کیونکہ انہوں نے ایک غیرت مند کردار ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور دعوت کو لے کر پوری دنیا پر چھانا ہے. اور پھر ان کی فصاحت ہے اور ان کی مہمان نوازی ہے اور ان کا وعدے کا پورا کرنا ہے کہ ایک دفعہ اگر وعدہ کر لیا ہے تو پھر ڈٹ گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے نا, ایمان نہیں لے کر آئے تو مخالفت میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن اگر ایمان لے آئے ہیں تو پھر پوری طرح ڈٹ گئے. اب یہ ساری خصوصیات بھی ہیں. اب ان سب کے بنا پر اگر آپ معاشرت دیکھیں تو معاشرت, معیشت اور سیاست, ان تینوں شعبوں میں ایک ایک بات سمجھ کر آگے چلتے ہیں. معاشرت ان کی قبائلی نظام پر تھی, اور قبائلی نظام کو سمجھنا بڑا ضروری ہے سیرت کو سمجھنے کے لیے. قبائلی نظام اگر سمجھ نہ آئے تو سیرت سمجھ میں نہیں آتی. اس کا آگے آگے ساتھ ساتھ حوالہ چلا جائے گا. یہاں جو نوٹ کر لیں کہ قبائلی نظام کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ معیشت کے اندر ان کی وہ تجارت کی اجارہ داری ہے, کیونکہ پورا عرب جو ہے وہاں زیادہ تر صحرا کا علاقہ ہے, تجارت ہے مشرق و مغرب کی. اور میں نے آپ کو شاید پچھلی دفعہ نقشہ بنا کر دکھایا تھا, ہاتھ پر یاد آیا کہ مشرق و مغرب کی تجارت ایک بڑے کاروان روٹ سے منسلک رہی ہے. ادھر نیچے کی طرف اگر آپ اپنے ہاتھ لگائیں یہاں تو یمن, اوپر مکہ, پھر مدینہ, پھر شام. تو یہ یمن سے شام تک کا جو کاروان روٹ ہے یہ بڑا تاریخی روٹ تھا. اب مشرق سے پوری جو تجارت تھی چائنا, انڈیا اور سب سے, وہ یہاں آ کے یمن کی بندرگاہ پر اترتی تھی. یہاں سے پھر تجارتی قافلے چلتے تھے اوپر شام کو, شام جاتے تھے, وہاں سے پھر وہ بندرگاہ پر دوبارہ لوڈ کرتے تھے اور وہ یورپ اور افریقہ کو ٹرانسفر ہوتے تھے. تو مشرق و مغرب کی جو پوری تجارت ہے وہ اس رستے سے تھی. اب اس رستے میں ہوتا کیا تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہر جس کا جدھر دا لگتا ہے طاقتور جو ہے وہ دوسرے کو دبا رہا تھا, تو مختلف قبائل میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی, کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں تھا. لیکن مکے کے جو لوگ تھے ان کو کعبے کی وجہ سے ایک اجارہ داری حاصل تھی, کیونکہ یہاں سارے قبائل کی جو بت تھے نا ان کی ایک ایک فوٹو کاپی رکھی ہوتی تھی, اٹیسٹڈ فوٹو کاپی رکھی ہوتی تھی. 2 بت بناتے تھے, ایک اپنے پاس رکھتے تھے دن رات اسے پوجنے کے لیے, ایک جو ہے وہ بیت اللہ میں رکھا ہوتا تھا کہ جب ہم سال بعد حج کرنے جائیں گے تو وہاں بھی تو آخر چاہیے نا ہمیں, تو وہ ادھر رکھا ہوتا تھا. اب ساروں کو پتا تھا کہ اگر ہم نے مکے کے جو قریش قبیلہ ہے اگر اس کے اوپر ہم نے حملہ کیا تو انہوں نے ہمارا بت باہر نکال دینا, لہٰذا قریش کو وہاں ایک مونوپلی حاصل ہو گئی. اور آپ کو پتا ہے جب تجارت میں آپ پیسہ اس کمپنی کے ساتھ لگاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ پیسہ ڈوبے گا نہیں, پاویں منافع گھاٹی مل جائے, ایسے ہی ہے نا. اگر کوئی ہو کہ منافع تو بڑا ملے گا لیکن پتہ نہیں راستے میں اگر لوٹ مار ہو گئی تو پھر سارا ڈوب جائے گا, تو آپ ادھر نہیں لگائیں گے. لہٰذا عرب کے عام جو لوگ تھے انہوں نے قریش کے اندر, قریش کی جو کمپنی تھی, اب میں اسے سمجھانے کے لیے صرف ایک قرشی لمیٹڈ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اس کے ساتھ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے قریش جو ہے وہ بڑی ایک لیول کی کمپنی, ملٹی نیشنل کمپنی ٹائپ بن گئی ہوئی تھی. ملٹی نیشنل میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ملٹی ٹرائبل, ٹھیک ہے, اس زمانے کی. اب وہ بڑی ایک اس کی اجارہ داری قائم ہو گئی تھی, اور وہ یہ چیز بڑی خاص تھی کہ ان کی تجارت اور ان کا وہ جو شرک کا نظام تھا, شرک کی جو عقیدہ تھا, وہ دونوں آپس میں جڑ گئے. اب یہ دونوں جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا, تجارت اور ان کا مذہبی طور پر مشرکانہ عقائد, ان دونوں چیزوں کا جڑا ہونا بھی بڑا ضروری ہے سمجھنے کے لیے, کیونکہ آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی ہے تب بھی یہ باتیں سامنے آنی ہیں. آپ کی باتیں تو ٹھیک ہے لیکن کیا کریں, ہماری تجارت اس سے وابستہ ہے, ہمارا تو سارا پٹھا بیٹھ جائے گا. اب آ جائیں سیاست پر. سیاست پر کیا معاملہ تھا کہ قبائلی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے جو کانسٹیٹوئنسیز ہے نا ان کے جنرل الیکشنز تو پہلے کے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایم این اے ایم پی اے تو پہلے کے بنے ہوتے ہیں, الیکٹیبلز پہلے کے ہوتے ہیں وہاں, ٹھیک ہے. بس وہ ان سب کو اکٹھا کر کے اگر کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو آپ یوں سمجھیے کہ ساری عوام کی رائے وہاں لے لی گئی ہے. قبیلے کا جو سردار ہے وہ آٹومیٹیکلی اس علاقے کا ایم این اے ہے, ٹھیک ہے نا.
سردار کے بعد نیا سردار بننے کے لیے وہاں بھی اسی طرح جوڑ توڑ ہوتی تھی، پیسہ لگتا تھا، سب کچھ چلتا تھا، ٹھیک ہے سب کچھ وہاں بھی ہوتا تھا. قبیلے کا سردار بننے کے لیے اگر ایک قبیلے کا سردار ہے، اس کے اب بچے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلہ بازی کے لیے بڑا کچھ کرتے تھے. لیکن جو قبائل کے سردار ہیں اب وہ مل جل کر پھر اپنا معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے چلاتے تھے، اور ان کی ایک مجلس شورا قائم تھی جس کو ہم دارالندوا کے نام سے جانتے ہیں. یہ تھا ان کا ایک ہائرارکی پوری سسٹم کی، اور ان کا انٹرنیشنل سینیریو میں جو مقام تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب آتے ہیں پیچھے سے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے معاملات وہاں کیا چلے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد آہستہ آہستہ تو وہاں شرک کا معاملہ آ گیا، یہ سب کچھ ہوا. کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں ایک ہستی آئے جناب قصہ. یہ بڑی خاص ہستی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ قریش جو آپس میں لڑ مار کے اور دوسری قوموں سے مارے کھا کھا کے بکھرے ہوئے تھے، انہوں نے ان سب کو جمع کیا ایک جھنڈے تلے، اور سب کو بلا کر مکے پر قبضہ کیا، اور قریش سے کہا کہ مکہ ہمارا ہے، اور آپس میں جگہ تقسیم کر لی، فلاں علاقہ تہاڑا ہے، فلاں علاقہ تہاڑا ہے، جگہ جگہ تقسیم کر لی. مزید کیا کیا کہ بیت اللہ کا حج کرنے آتے تھے نا سارے عرب کے لوگ، تو انہوں نے 3 ڈپارٹمنٹس قائم کیے وہاں، سقایا، رفادہ، حجابہ. سقایا ساقی سے ہے نا، پانی پلانے سے، تو سقایا کا کام تھا کہ جو حاجی آئیں گے ان کو میٹھا پانی پلانا. وہاں پانی پلانا بھی بڑا ایک مشکل کام تھا، پانی کم ملتا تھا. پھر رفادہ کا کام تھا کہ ان کی میزبانی کرے گا، ان کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ ہوٹلنگ کا بندوبست کرے گا اور سب کچھ کرے گا. اور جو تیسرا تھا حجابہ، اس کا کام یہ تھا کہ کعبے کی جو کلید برداری اس کا کام تھا کہ بھئی دروازہ کھولا کرے گا سالانہ طور پر سارا. بات سمجھ رہے؟ یہ 3 ڈپارٹمنٹس اس نے قائم کیے، اور تینوں ڈپارٹمنٹس قائم کیے اور مختلف قبائل کو مختلف جگہ دیں. پھر مزید کچھ شعبے قائم کیے کہ جنگ کا شعبہ فلاں کے پاس ہوگا، سفارت کا شعبہ فلاں کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے. مختلف وزارتیں آپ کہیں بنا لیں، اور وزارتیں تقسیم کر کے ساروں کو ہنسی خوشی جو ہے نا وہاں آباد کیے. اب ان کی اولاد میں آگے جا کر پھر ایک ہستی آتے ہیں عبد مناف، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد میں سے ہیں. ان کے بیٹے ہیں ہاشم، یہ بھی بڑے شاندار شخص گزرے ہیں. ہاشم تو کمال ہی شخص گزرے ہیں، آپ اندازہ کریں، اور انہی کی وجہ سے پھر بنو ہاشم نام پڑ گیا نا. اچھا ہاشم دیکھیں 30 سال کے قریب ان کی عمر تھی کہ یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اتنی کم عمر میں یہ ایسے ایسے کام کر گئے کہ تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے. مثال کے طور پر سب سے اہم بات، یہ جو یمن اور شام کی میں آپ کو بار بار تجارت بتا رہا ہوں نا، یہ پوری طرح کنٹرول میں آئی ہے قریش کے ہاشم کے دور میں. اور جناب ہاشم نے کیا کیا، یمن گئے، وہاں کے جو بادشاہ تھے ان سے معاہدات کیے، شام گئے، وہاں کے لوگوں سے معاہدات کیے، مختلف عرب کے قبائل میں جا جا کے ان سے معاہدات کر کے تو اپنا پورا سیاسی طور پر پورا جو ہے نا ایک سٹیبل کر دیا پورے عرب پر. قریش کی جو ہے نا، اب تک قریش کیا تھے، مکے کے اوپر تھے نا، اس قریش کو پورے عرب تک انہوں نے ایکسپوئر دے دیا. ہاشم کا بڑا کام ہے. اور پھر بڑے دل کھلا اور میزبانی کرنا. اور ایک دفعہ مکے میں قحط پڑ گیا تو جو حاجی آئے ان کو روٹیاں توڑ توڑ کے انہوں نے شوربے میں بھگو کے کھلائیں، جو اس زمانے کا بڑا ایک لیوش کھانا تھا. تو ان کا نام ہی پڑ گیا کہ روٹیاں توڑ کے کھوانے والا، روٹیاں توڑنے والا. تو ہاشم کا مطلب یہ توڑنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے. ہم جب میڈیکل میں پڑھتے تھے 3rd ایئر میں فورینسک میڈیسن ہم نے جب پڑھی تو وہاں لا ہم نے پڑھا، تو لا میں ڈفرنٹ تھا کہ جب کوئی کسی کو مارتا ہے تو اس زخم کے نام تھے، اس زخم کا کیا نام ہے، اتنے گہرے زخم کا کیا نام ہے، اتنے گہرے زخم کا کیا نام، اگر صرف جلد پھٹی ہے تو کیا نام ہوگا، کون سی دفعہ لگے گی، ٹھیک ہے. اگر گوشت بھی کٹ گیا تو کون سا نام ہوگا. جب ہڈی ٹوٹتی تھی نا تو وہاں ہاشمہ نام لگتا تھا اس کا کہ یہ ہاشمہ ہڈی ٹوٹ گیا، تو ٹوٹ جانے سے ہاشمہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. شجاع آپ نے پڑھا ہوگا اگر کسی کا اس فیلڈ سے تعلق رہا ہے تو بہرحال توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. اب ان کے بڑا ایک نام تھا، لیکن یہ 30 سال کی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. جی کیا ہوا معاملہ کہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ تجارت کے لیے مدینے کے قریب سے گزر رہے تھے. وہاں انہوں نے ایک خاتون دیکھی جو بڑی ایک لیول کی تاجر خاتون تھی، اور بڑی جسے کہتے ہیں نا اپنے جو بھی ان کی کمپنی تھی ٹریڈنگ کمپنی اس کو بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، اور وہاں اونچے خاندان سے ان کا تعلق ہے. ان کو انہوں نے پرپوز کیا، بنو نجار کی ایک خاتون تھی، ان سے ان کی شادی ہو گئی. وہیں یہ آباد تھے کہ وہاں وفات ہو گئی. وہیں ان کے بیٹے تھے مطلب جو تھے، سوری مطلب کہہ رہا ہوں، ان کا نام تھا شیبہ ان کا نام تھا، یہ ان کے بیٹے تھے، یہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں موجود تھے. ہاشم کے بھائی تھے مطلب، اس کیفیت کو ذرا سمجھیں. ہاشم کے بھائی کون ہیں؟ مطلب. اور ہاشم کے بیٹے شیبہ پیدا ہوئے اور ادھر ہی موجود ہے مدینہ میں. مطلب جو مکے میں ہے، اب یہاں پل رہے ہیں، سارے بڑے ہو رہے ہیں. انہیں خیال آیا کہ ہمارے بھائی کا بیٹا جو ہے وہ اپنے نان کے بیٹھا ہوا ہے. یہ گئے اور اپنے بھائی کے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو مدینے سے لے کر آئے.
جب یہ لے کر آئے مدینے سے تو عبد المطلب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ اپنے چچا مطلب ان کے گھوڑے کے سامنے سامنے آ رہے تھے، تو لوگوں نے دور سے دیکھ کر سمجھا کہ شاید مطلب جو ہیں وہ کوئی غلام لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے عبد المطلب نام پکارا کہ یہ مطلب کے غلام ہے شاید، تو ان کا لقب پڑ گیا، کنیت پڑ گئی عبد المطلب، اصل ان کا نام شیبہ تھا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور یہ بھی کمال ہی پرسنالٹی تھی۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لاسٹ وہ پرسن ہے جن کو قریش میں ایک متفق علیہ سیادت حاصل تھی، اس بات کو سمجھیں۔ ان کے بعد کوئی ایسا سردار نہیں ہوا کہ جس پر سارے قریش کو اتفاق ہو کہ ہاں جی ہمارے بڑے ہیں۔ عبد المطلب ایسے بندے تھے جن کو سارے ہی اپنا بڑا مانتے تھے، یعنی کہ دوسرے جو دور کے خاندان کے لوگ تھے وہ بھی ان کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ اب ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے خاص وہ کیا تھے، وہ آپ کو یاد ہے نا؟ پہلے سب سے تو وہ جو یمن کا ابرہہ تھا، اس نے سوچا کہ جی پوری جو ان کو حاصل ہوئی ہے تجارتی اجارہ داری وہ تو بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے نا، اس نے وہاں ایک گرجا گھر تعمیر کیا اور سارا کا آئندہ تو آج ادھر ہوئے گا، اینڈ کیا نل تھوڑی ہونا۔ اب وہ جو اس کا نتیجہ نکلا وہ نکلا۔ اب اس نے مزید حسد میں اور جیلسی میں آ کر اور غصے میں آ کر تو کعبے پر چڑھائی کا منصوبہ بنا کر لے کر آیا۔ اب دیکھیں ہاتھی جو ہے آپ کو پتا ہے اس کو بڑا پانی شانی چاہیے ہوتا ہے نا، پانی میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، گھاس گھوس بھی بڑی کھاتا ہے، تو عرب میں تو ہاتھی نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یا افریقہ میں پائے جاتے ہیں یا ادھر انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس نے یمن کا جو بندہ تھا گورنر تھا، اس نے اسپیشل ہاتھی امپورٹ کر کے نا، سمجھ رہے ہیں آپ یوں سمجھیے کہ اس زمانے کے اس نے بڑے بڑے کوئی خاص قسم کے ٹینک جو ہے نا وہ امپورٹ کیے۔ اور بھائی کسی علاقے میں اگر کبھی کسی نے ٹینک نہ دیکھے ہوں اور ٹینک دور سے آ رہے ہوں تو کیسی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ پتہ نہیں کیڑی فوج آ رہی ہے، آپ ہی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہاں کیا معاملہ تھا کہ وہاں انہوں نے ہاتھی اس طرح نہیں دیکھے تھے، بہت زیادہ ایکسپوئر نہیں تھا۔ اب وہ ہاتھیوں کا جب لشکر لے کر آیا تو سارے بڑے کہ یار پتہ نہیں کی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی جس طرح حفاظت فرمائی وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر باقاعدہ سورۃ فیل بھی نازل فرمائی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر پرندوں کو بھیجا اور ایسے جسے کہتے ہیں نا لیزر گائیڈڈ میزائل کی طرح وہ ایک ایک پتھر آیا اور چیر چیر کر رکھ دیا اس نے ساروں۔ اس سے کیا ہوا بلا؟ اس سے یہ ہوا کہ انٹرنیشنلی مکے کی اور کعبے کی اہمیت لوگوں کے سامنے آ گئی۔ آپ اندازہ کریں نا، یمن بڑا خاص علاقہ تھا، اس کے لیے ذرا آپ پھر ایک کیفیت کو ذرا سمجھ لیں پلیز، یہاں اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اصحاب فیل کے واقعے تک پہنچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کیا کرنے لگے ہیں کہ پورا جو عرب ہے اس کا جزیرہ نما جو عرب ہے اس کے نقشے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور آج کل تو ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، جا کر گوگل میپ میں آپ نے کھول کے نا تو دیکھنا بھی ہے نقشہ سارا، ٹھیک ہے، کون کون سے علاقے کہاں کہاں ہیں، رائٹ سائڈ پہ کیا ہے، لیفٹ پر کیا ہے، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، ذرا دیکھنا ہے، اس سے آپ کا اسپوئر بڑھے گا انشاءاللہ۔ اب ہوا کیا، یہ جو پورا علاقہ ہے نا یہاں ایک خاص پٹی ہے پہاڑی سلسلے کی، جس میں طائف، مکہ، مدینہ، یہ پورے علاقے اس پہاڑی سلسلے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو کہتے ہیں حجاز کا علاقہ، حجاز کہتے ہیں پردے کو، ٹھیک ہے۔ اب حجاز جو ہے اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر صحرا ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا میدان ہے صحرا کا، اس کے درمیان میں ایک پردہ لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اسے حجاز کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف ٹائم ہے نا زیادہ تر وہ اسی حجاز کے علاقے میں گزرا ہے، مکہ، مدینہ، پھر طائف ایک سفر ہوا، یہ پورا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس سے اگر آؤٹ آپ دیکھیں نا منظر، تو عرب کے کناروں پر آپ کو تین بڑے ملک نظر آتے ہیں، نیچے یمن، اپر رائٹ پر عراق، اور اپر لیفٹ پر شام۔ اب رائٹ سائڈ پر کون سی سلطنت تھی بڑی؟ ایران کا قبضہ تھا عراق پر۔ لیفٹ سائڈ پر بڑی سلطنت کون تھی؟ روم، اس کا قبضہ تھا شام پر۔ نیچے جو یمن تھا اس پہ لڑائی ہوتی رہتی تھی، کبھی کسی کا قبضہ ہوتا تھا کبھی کسی کا قبضہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ پوری کیفیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یمن جو ہے وہاں کی ایک انٹرنیشنل ایک جگہ تھی، مذاق نہیں تھا وہ۔ اب وہاں کا گورنر ہو اور اس کی یہ حالت ہوئی ہو، درگت بنی ہو، تو اندازہ کریں پوری دنیا میں میڈیا نے رپورٹ کیا ہوگا اسے کہ نہیں۔ تو پوری دنیا میں اس علاقے کا اور بالخصوص اس بیت اللہ کعبے کا ایک تعارف دنیا کے سامنے آ گیا دور دور تک کہ وہ یہ کوئی خاص جگہ ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کے ذریعے اس جگہ کو بچایا۔ اب اگلی بات کیا ہوئی کہ زمزم کا معاملہ ہوا۔ زمزم کا کیا معاملہ ہوا بھلا؟ جی تھوڑا ذرا اس طرف آ جائیں پلیز، بسم اللہ کریں، تھوڑا سا ادھر آ جائیں تاکہ نیا ساتھی کوئی آئے تو وہ پریشان نہ ہو کہ میں کہاں آ گیا۔ آ جائیں قریب آ جائیں، ماشاء اللہ، آپ لوگ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ ادھر سے بھی تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، مقاصد تھوڑا سا آگے۔ چلیں جی، بسم اللہ والآخرہ۔ دوسرا جو واقعہ ہوا وہ زمزم کے کنویں کا ہوا۔ اب پہلے میں نے بتایا تھا نا جناب قصہ سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی،
کبھی کوئی قبضہ کر لیتا تھا کبھی کوئی. اب ایک قبیلے کا قبضہ تھا, اسے جب چھڑایا دوسرے قبیلے نے تو وہ جاتے جاتے کیا کیا کہ اس نے زمزم کا کنواں جو ہے نا وہ پاٹ دیا. کیا مطلب؟ زمزم کے کنویں کے اوپر مٹی شٹی روٹے روٹے رکھ کے نا اسے بند کر دیا, مٹا دیا, چھپا دیا, یہ ساڑا نہیں تو تاڑا بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, کیا کہ نکل گیا. اب وہ زمزم کا کنواں نا کچھ عرصے سے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کہاں ہے. اب عبد المطلب جو تھے ان کو خواب آئی کہ فلاں جگہ زمزم کا کنواں اور میں کھدائی کر رہا ہوں. 1 2 3 دفعہ جب خواب آئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ. جب انہوں نے شروع کیا تو لوگوں نے کہا ہے خواب آتے جا رہے ہیں, لیکن جب شروع کیا تھوڑا تھوڑا پانی نکلا تو انہوں نے کہا کہ واقعی جو تو خاص بات نکلی, وہ بھی انہوں نے بھی بیچ میں حصہ ڈالنا شروع کیا کہ ہمیں بھی ذرا شامل کر لیں اس مبارک کام میں. انہوں نے کہا نہیں خواب مجھے آئی تھی, کام میں نے کرنا, میں نہیں کرنا. تب انہوں نے ذرا زور آزمائی کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے غیبی اشارے ہوئے کہ سارے پیچھے ہو گئے کہ ہاں یہ کام عبد المطلب کا ہی ہے, اور انہوں نے وہ زمزم کے کنویں کو دوبارہ ریوائیو کیا. اب اسے دیکھیں ذرا کیا معاملہ ہے کہ بیت اللہ کی اہمیت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے, زمزم کا کنواں سامنے, یعنی کہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. جس طرح وہ ایک بڑی ہائی لائٹ ہوتی ہے نا, وہ ایک جگہ پر پڑے, پھر دوسری لائٹ بھی ادھر پڑے, تیسری بھی پڑے, تو پوری دنیا کی لائٹس جو ہے نا وہ اس جگہ پر پڑنے لگ گئی کہ وہاں کچھ ہونے لگا, something special is going to happen there. اب یہ معاملہ ہوا ہے تو وہاں عبد المطلب نے جو ہے وہ قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں بھی ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کروں گا جیسے میرے دادا ابراہیم نے کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دے دیے, اور سب سے آخر میں تھے عبداللہ, سب سے حسین و جمیل اور سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ خوش اخلاق. اب جب انہیں اپنی وعدے کی اپنا جو انہوں نے نیت کی تھی وہ جب یاد آئی تو اب انہوں نے جب قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا ہے. اب جب چلے قربان کرنے تو ابو طالب بھی رستے میں آئے, اور بھی لوگ آئے, انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں, کوئی رستہ نکالیں. پھر کسی مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نا اس کے آپ بدلہ ادا کر دیں. جس طرح آپ کوئی قسم توڑتے ہیں تو اس کا بدلہ دیتے ہیں نا, تو آپ اس کا بدلہ ادا کر دیں. تو آپ ایسا کریں کہ پرچیاں ڈالیں, ایک طرف عبداللہ کا نام لکھیں, ایک طرف اونٹوں کا نام لکھیں, اونٹوں کی تعداد لکھیں. پہلے 10 اونٹ لکھے, نام پھر عبداللہ. پھر قرعہ ڈالا, پھر 20 اونٹ لکھے, نام پھر عبداللہ. پھر 30 اونٹ لکھے, نام پھر عبداللہ. کرتے کرتے 100 اونٹوں پہ جا کے اونٹوں کی باری آئی, اور 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے قربان کیے, اور عبداللہ جو تھے ان کی جان کا انہوں نے ایک لحاظ سے فدیہ ادا کیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ عبداللہ جو ہے وہ تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوئے. حضرت عبداللہ کی شادی جو بی بی آمنہ سے ہوئی تو وہ مکے کی ایک بڑی, جسے کہتے ہیں بڑا قبیلہ تھا, اس کی خاتون تھی. اب ان کی دادی کا علاقہ تھا مدینہ. یاد آیا مطلب کہاں تھے؟ مدینہ میں نا, ان کے بیٹے ہیں عبداللہ, تو ان کی دادی کا علاقہ ہوا نا, تو ان کی دادی کا علاقہ تھا مدینہ. یہ گئے ہوئے تھے شام تجارت کرنے, وہاں سے واپس آئے مدینے اپنے دادکے کے ہاں ٹھہرے, اور وہاں اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن جب یہ اللہ کو پیارے ہوئے تو جو حضرت بی بی آمنہ وہ پریگننٹ تھی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا, اور ربیع الاول کا خاص مہینہ, پیر کا دن, صبح کا وقت, اور وہ آفتاب رسالت طلوع ہوا, کہ ایسے جسے کہتے ہیں خاص واقعات حضرت بی بی آمنہ کو بھی دیکھنے میں ملے, اور عبد المطلب کو. اور وہ خاص ہی وقت تھا, آپ سمجھیں وہ وقتوں کا بادشاہ تھا, کہ جس وقت پورا جو شرک کے گڑھ تھے نا, انہوں نے اس کا اثر محسوس کیا کہ اب توحید کا سردار آ گیا. اب جس نے پوری دنیا میں توحید کا پرچم لہرانا ہے, اب وہ آ گیا. تو وہ بت جو ہیں وہ گر گئے, اور وہ جو آتش کدے تھے جن کو کوئی ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا تھا وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے, کہ اب تمہارا بجھنے کا وقت آ گیا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو عبد المطلب جو ہیں وہ بڑے ہی خوش ہوئے. ان کو اپنے بیٹے عبداللہ سے بھی بڑی محبت تھی. اب ان کا جب بیٹا ہوا, اور وہ بھی پیدائشی طور پر اب یتیم, ان کے دل میں خاص ہی محبت. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے کر آئے, ینگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور لائے, اور بیت اللہ کے قریب لا کر سرداروں میں اعلان کیا کہ یہ میرا پوتا ہوا ہے, اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ حمد کیا ہوا, جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, جس کا بہت زیادہ شکر مانا جائے, جس کا بہت زیادہ احسان ہو, جس کا بہت زیادہ پرفیکشن ہو, جس کی بہت زیادہ بیوٹی ہو. کیا کیا اس نام میں جامعیت ہے, اس نام کی بڑی جامعیت, آپ اندازہ کریں. اور عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجھے امید ہے کہ اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی. اور وہی ہوا کہ وہ سچ تھے, کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اس دنیا میں. آج بھی آپ دیکھیں, ابھی ہم نے اذان دی نا, اشہد ان محمد رسول اللہ. اب دیکھیں ذرا, سورج جب تھوڑا سا آگے گیا ہوگا, وہاں مغرب کا ٹائم ہوا ہوگا, پھر تھوڑا اور آگے گیا ہوگا, وہاں ہوا ہوگا, ہر جگہ جو ہے یہ صدا بلند ہو رہی ہوگی,
اور جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جا رہا ہوگا. کیا شان ہے. اور اس نام کا بڑا خاص مطلب ہے, وہ جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے, اور حمد کہتے ہیں شکر اور تعریف دونوں کو, جس کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کیا جائے, تو سب سے زیادہ شکریہ کے قابل ہو, سب سے زیادہ تعریف کے قابل ہو, سب سے زیادہ خوبیوں والا ہو, سب سے زیادہ پرفیکٹ ہو, اور سب سے زیادہ احسان والا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑا ہی بابرکت ہے. جہاں یہ نام لیا جائے اس نام کی اپنی برکت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نام کی برکت ہمارے دلوں میں مستقل کر دے. اب کیا ہوا کہ عبد المطلب جو ہیں ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاص محبت تھی, اور آپ کی والدہ کے دل میں بھی. عرب کیا ایک رواج تھا کہ بچوں کو, شہری علاقے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے. اس کی ملٹیپل ریزنز تھیں. ایک تو یہ کہ جو شہری علاقے ہیں وہاں وباؤں کا بڑا زور ہوتا ہے, بیماریوں کا بڑا زور ہوتا ہے. اب اس زمانے میں کون سا ویکسین وغیرہ تھی, ٹھیک ہے نا. اب جس طرح آپ کو پتا ہے ابھی کووڈ پھیلا تھا تو کیا ہوا تھا کہ شہروں میں کتنے کیسز تھے, جبکہ گاؤں پنڈوں میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ہوتا کہ کرونا کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ شہروں میں لوگوں کی آنیاں جانیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور آپ غور کریں وہ شہر جہاں ایئرپورٹس ہیں, انٹرنیشنل آنیاں جانیاں, تو وہاں تو بڑا زیادہ اثر پڑتا ہے اس کا. تو مکہ ظاہری بات ہے وہاں بڑے لوگوں کا آنا جانا تھا, تو وہاں وباؤں کی وجہ سے بھی لوگ ایسا سمجھتے تھے. دوسری یہ بات تھی کہ عربوں کو اپنی زبان کا بڑا کریز تھا, اپنی زبان کے بارے میں بڑے سینسٹیو تھے. اب بڑے شہروں کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ بڑی ٹھیٹھ دیسی زبان نہیں ہوتی, تو ٹھیٹھ دیسی عربی سیکھنے کے لیے نا وہ بچوں کو دور بھیجا کرتے ہیں. ملٹیپل ریزنز تھیں. اب کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت وہ زمانہ نہیں تھا جس زمانے میں ارد گرد کے لوگوں, ارد گرد کے علاقوں سے دائیاں آتی تھی. لہٰذا کچھ دنوں بعد, کچھ عرصے بعد جو ہے وہ دائیوں کا ایک پورا گروپ آیا. اب جب وہ گروپ آیا تو اس گروپ میں جو ساری دائیاں تھیں انہوں نے ساروں نے اپنے اپنے جو بھی گھر تھے جو انہوں نے اسائن کرنے تھے اپنے لیے وہ انہوں نے کر لیے. اب ان میں تھی ایک دائی حلیمہ, اور بڑی ہی سعدیہ تھیں وہ, ٹھیک ہے نا. تو حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ بھی ان میں موجود تھیں. اب وہ جب آ رہی تھی تو تھوڑا پیچھے رہ گئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو گدی تھی یا گھوڑی تھی جس پر وہ سوار تھیں تو وہ بڑی, جسے کہتے ہیں نا, ذرا سلو تھی. اب جب وہ ذرا لیٹ پہنچی تو ساروں نے اپنا اپنا لے بھی لیا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے رکھا ہوا تھا ان کے لیے, ان کی قسمت میں آنا تھا. تو انہوں نے محسوس کیا کہ ساروں نے لے لیا, اچھا اب ایک یتیم ہیں بچے, کسی نے ان کو لیا نہیں, کہ اب ان کے والد تو ہیں نہیں, پتہ نہیں کون دے گا, ان کے پیسے پوسے کون دے گا, تو چلو خالی آ جانے سے بہتر ہے انہیں لینا. جب انہیں لے کر آئی رات تو انہوں نے محسوس کیا کہ آج رات جو ہے وہ بڑی برکت والی رات گزری ہے. میری گھوڑی, میری بکریاں, میرا چھاتی میں دودھ, سب کچھ جو ہے وہ بڑا ببرکت محسوس ہو رہا ہے. اور پھر جب واپس نکلی ہیں تو وہ گھوڑی جو سب سے پیچھے پیچھے تھی وہ سب سے آگے آگے, اور ادھر جب گھر پہنچی ہیں تو وہ ساری بکریاں جو دودھ نہیں دیتی تھی وہ دودھ دے رہی ہیں, جا رہی ہیں تو پیٹ بھر کے آ رہی ہیں. دوسرے بھی کہہ رہے ہیں وہ بکریاں اتنے چراؤ جتنے حلیمہ دی بکریاں چڑھ دی ہیں, تو کتنے چرا کے آندے انہوں نے. اب انہیں محسوس, انہوں نے خود بھی کیا, ارد گرد کے لوگوں نے محسوس کیا کہ سم تھنگ اسپیشل. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 سے 4 سال گزارے. 4 سال کی عمر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آئیں, لیکن دل تھا کہ میں ذرا ابھی اور رکھوں. تو انہوں نے والدہ سے کہا کہ بچہ ماشاءاللہ صحت مند ہو رہا ہے, کیا خیال ہے 1 سال اور نہ رکھ لوں, شہر کی فضا کا آپ کو پتہ ہے ادھر بیماریاں آتی رہتی ہیں, 1 سال اور رکھ لیتی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, پھر لے آئیں. لیکن اب جب لے کر آئیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ بچہ خاص تو ہے لیکن زیادہ ہی خاص ہے. تو کیا معاملہ ہوا کہ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. بچے ایک دن دوڑے دوڑے آئے اور کہا وہ مکی بھائی کو قتل کر دیا گیا, مکی بھائی کو قتل کر دیا گیا, مکی بھائی کو قتل کر. اب وہ فوراً سے جب گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور خاموش کھڑے ہیں. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس طرح کچھ لوگ آئے سفید کپڑوں میں, انہوں نے مجھے لٹایا, میرے سینے کو ایسے چیرا, اندر سے دل نکالا, اسے دھو کر صاف کر کے دوبارہ پیک کر کے سی سو کے نکل گئے. اور وہ بھی جا ہی رہے تھے, میں انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ آ گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے محسوس کیا کہ یہ کام جو ہے وہ زیادہ خاص ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئیں اور ان کی والدہ کو دے دیا. 5 سال کی عمر میں واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے. اب جب والدہ کے پاس آئے تو اب آپ کی والدہ جو ہیں وہ آپ کو لے کر گئی مدینے کہ باپ کی قبر کی ذرا زیارت ہو جائے. اب جب باپ کی قبر کی زیارت کرنے گئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ یتیمی کیا ہوتی ہے. اپنی والد کی جب قبر دیکھی, پوچھا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سارے بچوں کے والد ہوتے ہیں, میرے نہیں ہیں. وہاں کچھ دیر گزری مدینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا داد کا بھی ادھر ہی تھا نا, تو بنو نجار کے محلے میں کچھ عرصہ گزری. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تیرنا بھی سیکھا 5-6 سال کی عمر میں اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے وہاں.
یہاں تک کہ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو اپنے صحابہ کو فرماتے تھے کہ وہاں ایک تالاب ہوتا تھا جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا، اور فلاں جگہ میں ان بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، ان کے جو نام تھے، بچپن کی یادیں ذہن میں تھیں۔ اب جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں ابوا کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی اپنے پاس بلایا۔ یہ جو موقع تھا نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا خاص موقع تھا، کیونکہ والد کو تو دیکھا ہی نہیں تھا نا پہلے، لیکن والدہ جب وہ گئیں، جو کہ ان کے والد والدہ دونوں کی جگہ تھی، جب وہ گئیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا محسوس کیا اس چیز کو۔ اور جب انہیں دفنایا گیا اس سے پہلے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگا کے کہتے تھے اماں اٹھتی نہیں، رات ہو رہی، گھر نہیں جانا، اٹھیں، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور وہیں ان کو دفن کیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو عبد المطلب، جن کو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی زیادہ محبت تھی، اس محبت میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ محبت خصوصی تھی، کوئی عمومی محبت نہیں تھی، اس کو ذرا سمجھیے۔ دادا جو ہے نا، اس کو بیٹوں سے اور پھر پوتوں سے محبت ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن پہلا پوتا جو ہوتا ہے نا وہ دادے کو بڑا عزیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا پوتا بھی عزیز ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، تیسرا بھی اچھا لگتا ہے، کرتے کرتے جب ہو گیا اب یہ روز کا کام ہے تو پھر وہ اتنا سیریس بات نہیں رہتی۔ اب عبد المطلب کے 10 بچے تھے تو کتنے پوتے پوتیاں ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹے تھے عبداللہ، لیکن اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے حوالے سے جو یہ پوتے تھے، ان سے آپ کے جو دادا تھے ان کو ذرا خاص ہی محبت تھی، اور اتنی محبت تھی کہ جب سارے سرداروں کے بیت اللہ کے قریب جب لگا کرتے تھے نا، وہ سیٹیں لگتی تھی، مسند لگتی تھی، تو آپ کے دادا کی بھی سب سے بڑی مسند لگتی تھی، تو بچے سائڈ پر کھیل رہے ہوتے تھے، جب بچے دادا کی سیٹ پر جانے لگتے تھے تو ان کے والدین انہیں روکتے تھے کہ وہ دادا کی سیٹ ہے، اس پہ نہیں بیٹھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگتے تھے سردار کی اس پوسٹ پر، تو جب وہ انہیں روکنے لگتے تھے تو عبد المطلب کہتے تھے نہیں نہیں انہوں نہ روکو، ایتھے جچدا ہے، کوئی گل نہیں، انہوں آن دے، اور بڑی خاص محبت تھی۔ لیکن 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ بڑا ہی خاص موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، اور وہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج میں یتیم ہو گیا۔ میرے دادا عبد المطلب جو قریش میں ایک بڑے سردار کے مقام پر تھے، میرے سے بڑی خاص محبت کرتے تھے، میری پرورش کر رہے تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ کی جو تربیت ہے وہ جو بھی بنو ہاشم کا سردار بننا تھا اس کے سپرد ہونی تھی، کیونکہ قبائلی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ قبائلی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قبیلے کا سردار ہوتا ہے نا، وہ قبیلے کے تمام جو یتیم بچے ہیں ان کا وہ سرپرست ہوتا ہے، ان کا کسٹوڈین وہ ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے اپنے چچا زبیر اور اس کے بعد چچا ابو طالب، جلدی چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ چچا زبیر جو تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ امیر تھے، لیکن وہ بھی جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو ابو طالب کے پاس آ گئے۔ ابو طالب واز اے ویری پرفیکٹ ہیڈ آف دا ٹرائب، قبیلے کے سردار کے طور پر کیا قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، پرورش کا، مدافعت کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ آپ اندازہ کریں 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے چچا کی پرورش میں، ایسا ہی ہے نا؟ اور وفات کب ہوئی ہے چچا کی؟ 50 سال کی عمر میں، ایسا ہی ہے نا، عام الحزن میں۔ تو ٹوٹل 42 سال، تھوڑے نہیں ہوتے یار، 42 سال ابو طالب کے سرکردگی میں، سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ اور ابو طالب کی جو مسز تھیں وہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماؤں کی، اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا نا۔ حضرت علی کی جو والدہ تھی ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ وہ جب انہوں نے وفات پائی ہے نا ہجرت کے کچھ عرصے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، کہا میری ماں فوت ہو گئی، آج میری ماں فوت ہو گئی، اور ان کے لیے خود قبر کھودی، خود پہلے قبر میں لیٹے، پھر اٹھے، پھر لیٹے، پھر اٹھے، پھر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ تو یہ جو تھے میاں بیوی، انہوں نے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اب ابو طالب نے 4 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، 8 سے لے کر 12 سال تک، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انیشیل بچپن کا زمانہ تھا اس سے اب آپ ٹین ایج کی طرف آ رہے ہیں۔ تو پہلے 40 سالہ زندگی کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، پہلے 12 سال ہے، ٹھیک ہے؟ 12 سال کے بعد جو ٹین ایج شروع ہوتی ہے نا، 13 14 سے لے کر پھر وہ 19 تک، یہ ٹین ایج بڑی خاص ہوتی ہے بچوں کی۔ یہاں بچوں کی کیا مصروفیات رہیں، کیسا ان کے ساتھ ایکسپوئر رہا، یہ بڑا دیر پا اثر رکھتا ہے ان کی زندگی پر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی خاص تھی۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، دیکھیں پہلی 40 سالہ زندگی کو سمجھنے کے لیے نا آپ 2 باتیں ذرا سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ انسانی زندگی پر کچھ وہ حالات ہوتے ہیں جو اس پر آوارد ہوتے ہیں، اور کچھ وہ کام ہوتے ہیں جو وہ کرتا ہے۔ مثلا آپ اگر اپنی پچھلی، میری اگر فرض کریں 29 سال عمر ہے، میں پیچھے اپنی پوری لائف کی ہسٹری اپنے ذہن میں سوچوں تو 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک وہ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا، ایسے ہوا، پھر میں ادھر چلا گیا، پھر ایک وہ جو کچھ میں کرتا رہا، یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں نا۔ ایک ریسیونگ اینڈ ہوتا ہے، ایک ڈیلیورنگ اینڈ ہوتا ہے۔
تو ایک پورے اس سلسلے میں آپ نے یہ غور کرتے رہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے حالات سے سابقہ پیش آتا رہا. ایک یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. دوسرا اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہیو کرتے رہے, آپ کیا کرتے رہے. یہ دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو زندگی آرام سے آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے نا بات. تو ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کے ساتھ کیسے حالات پیش آ رہے ہیں, اس میں بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی 40 سالہ زندگی کے بارے میں ہمارا یہ عام طور پر ایک کہنا ہوتا ہے کہ وہ بڑی مصائب اور بڑی مشکلات اور بڑے امتحانات کی زندگی تھی. لیکن میں اس تصویر کو تھوڑا سا مختلف دیکھتا ہوں. میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایکسٹریمز آف لائف سٹائل کی ہسٹری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف سٹائل کی ایکسٹریمز دیکھی ہیں. انتہائی غربت کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور پھر انتہائی امیری کا زمانہ بھی دیکھا ہے. یعنی کہ مختلف طرح کے ایکسپوئرز جو ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں, یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر اس ایکسپوئر کے دوران کیا رہا ہے وہ آپ نے نا ساتھ نوٹ کرنا ہے. اب ٹین ایج میں کیا مصروفیات تھی اس کو ذرا غور کریں. ٹین ایج میں کیا تھا کہ آپ کے چچا تھے ابو طالب. ابو طالب اگرچہ بہت ہی آئیڈیل ہیڈ آف دا ٹرائب تھے, لیکن معاشی طور پر وہ کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں تھے. ان کا کاروبار تھا, کچھ دکانیں تھیں مکے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ دکان پر بیٹھتے تھے, ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. اور چچا ابو طالب جو ہیں وہ اپنے ان بھتیجے کی دانشمندی سے بڑا متاثر تھے. اور بعض اوقات ہوتا ہے نا, آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں اگر, تو آپ کے سارے بھتیجے ایک جیسے نہیں ہوتے, سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے, دادوں کے سارے پوتے ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی بیچ میں ایسا ہوتا ہے جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور آپ اس کو اتنا سمجھدار سمجھتے ہیں کہ آپ اس پہ کوئی کام اس کو دے دیں تو آپ سمجھتے ہیں اے منڈا کر لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کو آپ پر بھروسہ بھی بہت تھا, اور بڑوں کی طرح ان سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے اپنے معاملات میں کہ بتاؤ یار اب کیا کریں, فلاں یہ کام کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو چچا ہیں ان کے ساتھ پورے گفتگو کرتے تھے اور پورا چیزوں کو سمجھتے سمجھاتے تھے اور ان کا پورا ہاتھ بٹاتے تھے. تو اب یہ ٹین ایج میں ایک تو اپنے چچا کی دکان پر بیٹھ رہے ہیں, پھر کیا ہوا کہ مکے میں قحط پڑ گیا. اب اس سے جو ہے وہ رہی صحیح جو معاملہ تھا وہ بھی مزید ڈاؤن ہو گیا. تو پھر جب زیادہ حالات سخت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں تک چرانی پڑی, اور آپ نے مکے کے کئی جو سردار تھے ان کی بکریاں چرائیں. اور بکریاں چرانا تو روایات میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے, اور بکریاں چرانا بڑی خاص بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں بکریاں چرانا, اور وہ بھی مکے کی سرزمین پر, جہاں آج بھی آپ دیکھیں تو ٹمپریچر کہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اتنی گرمی میں اور پھر بکریاں چرانا اور ان ساروں کو سنبھالنا اور باہر لے کر جانا اور پھرنا ان کے ساتھ, اس سے مختلف اثرات ہوتے ہیں. ایک تو محنت اور مشقت کا جذبہ, پھر ساتھ غور و فکر کا موقع ملتا ہے تنہائی میں, فطرت پر پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں, شہر کی جو پورا شور اور ہمہ ہمی ہے اس سے الگ ہو کر غور و فکر کا موقع مل رہا ہے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مصروفیات تھیں کہ آپ بیواؤں کی خبر گیری اور یتیموں کی سرپرستی کیا کرتے تھے. یہ دو کام ہیں جو آپ کو ہر سیرت کی بک میں ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے, بیواؤں کی خبر گیری اور یتیموں کی سرپرستی. یتیموں کی سرپرستی سے کیا مطلب ہوتا ہے, یتیم کے پاس بعض اوقات مال کافی ہوتا ہے, اسے اصل جس چیز کی کمی ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی اس کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھے جس طرح اس کا باپ ہوتا تو رکھتا, اس کو سینے سے لگائے, اسے کہ پتہ ٹینشن ہی نہیں, میں تیرے نال کو مسئلہ ہے دسیا کر مشورہ کرنے کی کر رہے ہیں آج کل, اچھا میٹر کر لیں ہونے کی کرنا ہے, یہ اسے کوئی اپنا سمجھ کے اس سے بات کر لے, اس کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسرا بیواؤں کی خبر گیری, بیواؤں کے پاس بھی بعض اوقات مال تو کافی ہوتا ہے, لیکن ان کی خبر گیری ہر ہفتے 2 ہفتے بعد 2-3 دن بعد جا کے کوئی پوچھے اما جی کوئی کام ہوئے تھے دسنا, کوئی شاید نہیں منوانی تسی, آج کی زبان میں کہیں کوئی بل شل جمع کرانا ہوئے کوئی گل. اب آج کی جو لائف سٹائل ہے اس پر آپ نہ لے کر آئیں کہ جب موبائل بھی ہے, اینڈرائڈ بھی ہے, ATM کارڈ بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, اس زمانے کا آپ اندازہ کریں نا. کوئی جا کر اگر نوجوان یہی پوچھنے ما جی کوئی کام ہوئے تھے دسنا, یہ تھوڑی خدمت ہے انسانیت, یہ بہت بڑی خدمت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ خدمت کا وہ طریقہ ہے جس میں پیسے نہیں لگتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے نا اس زمانے میں, لیکن پھر بھی انسانی خدمت کی, انسانی ہمدردی کا جذبہ دل میں تھا, اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اب ٹین ایج کے بعد کیا ہوا کہ جب ٹین ایج کے بعد کا جو زمانہ ہے نا, یعنی کہ 20 سے 25 تک, اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے. کیا ہوا کہ آپ اپنے چچا کے لحاظ سے بھی اور پھر مکے کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ اپنا مال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچتے, اور آپ قافلے میں جاتے اور پھر واپس جب آتے تو پھر سیلز مین شپ کی طرح ان سے اپنا جو بھی معاوضہ ہوتا وہ فیس ہوتی وہ لیتے.
اب اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خاص نام کمایا اس معاشرے میں جہاں لوگ دھوکہ دینے کو روا سمجھتے تھے، یہ ہو گیا تو سارے کر دینے، ایسے معاشرے میں بھی صادق اور امین کا لقب پایا۔ ساروں نے کہا یار یہ ہاشمیوں کا نوجوان بڑا خاص نوجوان ہے، اپنے مال کا نقص بتا کے بیچتا ہے، پھر بھی ہم سے زیادہ نفع لے جاتا، اور ہم جھوٹ مار مار کے تھکتے نہیں اور پھر بھی اس سے کم نفع کماتے ہیں، پتہ نہیں کرتا کیا ہے، سمجھنے لگتے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، اس کو آگے لے جائیے تو مدینے میں جا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر نکلے اور بازار کا معائنہ کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے ایک جگہ گئے اور دیکھا کہ ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اندر ہاتھ ڈالا، اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلا، اسے کہا کہ ابھی نے کہا یار نا بارش ہو گئی تھی تو میں نے گیلا گیلا اندر کر دیا، سکا سکا باہر کر دیا، گاہک گیلا دیکھے تو لیتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، گیلے کا الگ ڈھیر لگاؤ، خشک کا الگ ڈھیر لگاؤ، گاہک آئے تو اسے بتاؤ کہ یہ گیلا ہے یہ خشک ہے، اور جو دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب واپس آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹین ایج میں کیا کیا کرتے تھے اور اپنی پروفیشنل لائف میں کیا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بزنس پارٹنر تھے، صاحب نام آتا ان کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بڑا ہی بہترین پارٹنر پایا۔ کیا ہوتا تھا کہ ہمارا مکے میں بھی ایک دکان تھی اور باہر جو ہے وہ ہم قافلے پر بھی جاتے تھے، سال میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، ایک دفعہ میں جاتا تھا، دوسرا بندہ پیچھے بیٹھتا تھا۔ جب بھی آپ آتے تو پہلے سب سے میرے پاس آتے، ایک ایک چیز کا حساب دیتے، ساری رسیدیں لکھت پڑھت سب کر کے پھر گھر جاتے، اور اپنا حق لینے پر زیادہ زور دینے کی بجائے میرا حق دینے پر زور دیتے۔ اور جب بھی میں باہر جاتا میرے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھتے، اور جب میں آتا مجھے کہتے گھر جاؤ تھوڑا آرام سکون کر لو، کوئی بات نہیں، ایزی ہو کر آ جاؤ، اور پھر جب میں آتا تو آرام سکون سے بات ہم کرتے۔ تو میں نے بڑا ہی بہترین پارٹنر پایا، آج تک مجھے ان سے کوئی شکوہ گلا نہیں ہوا۔ ابھی یہ نبوت کے ظہور سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ۔ تو یہ صادق اور امین کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان تھی جو سب لوگوں کے سامنے تھی، یہ شان جو ہے یہ اس کی جو شہرت تھی وہ پہنچی مدینے کی ایک بڑی ہی خاص خاتون تک، جن کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کیا ہی خاتون تھی، بہت بڑی بزنس مین تھی، ملٹی نیشنل کمپنی کی ہیڈ تھی، کئی قافلے ایک ہی وقت میں آ جا رہے ہوتے تھے، ڈھیروں دکانیں تھیں، اور سب سے بڑا اور لیوش گھر تھا مکے کا سب سے بڑا اور لیوش گھر تھا، یوں سمجھے سب سے بڑی ویلی تھی مکے کی، سب سے امیر خاتون ہے وہاں کی، اور 2 وقت کی بیوائیں، 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں۔ اور اب جو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، ابو سفیان کے لیول کے سردار، وہ نکاح کا پیغام بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ٹھکرا چکے ہیں کہ نہیں میرا نہیں دل کا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی تو ابو طالب کے ہاتھ پیغام میں جو آیا کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ میرا مال لے لیں، وہ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اب جب حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور معاملہ طے ہوئے کہ اچھا اس طرح مال لے کے جاؤں گا، اس طرح لے کر آؤں گا، اب جب جانے لگے تو انہوں نے اپنا ایک غلام جو ہے نا وہ ساتھ لگا دیا میسرا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپیرنٹلی یہ کہا کہ تم نے اسسٹ کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن انفیکٹ انہوں نے کہا کہ آبزرو کرنا ہے، دھیان سے آبزرو کرو، ذرا جو باتیں سنی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب جب گئے اور وہاں سے واپس آئے تو غلام جب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور غلام بھی آئے۔ اب جب آئے تو انہوں نے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ساری بات سن کر تو آپ کو بھیج دیا، تو غلام سے پوچھا ہاں بھی دس بھی، انہوں نے کہا بی بی جی جو سنیا سی ہو تو کچھ بھی نہیں، یہ ہستی تو بہت آگے کی ہستی ہے، معاملہ فہمی تو ان پہ ختم ہے۔ معاملہ فہمی کا کیا مطلب ہے؟ کب کیا فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ کرنے کی طاقت میں لیول کی ہے۔ اور دیکھیں تجارت کیا ہے، وہ فیصلے کرنے کی طاقت ہی ہے نا، کیا چیز لینی، کب لینی، کہاں سے لینی، کیا چیز بیچنی ہے، کب بیچنی ہے، کہاں بیچنی ہے، یہ چیزیں بندے کو پتہ لگ جائیں تو بندے کی تجارت ٹرنی پڑتی۔ تو ٹائملی ڈیسائیڈ کرنا اور وہ چیز لینا، اور ٹائملی ڈیسائیڈ کرنا اور وہ چیز بیچنا صداقت اور امانت کے ساتھ، یہ اس بندے پہ ختم ہے۔ اب حضرت خدیجہ دو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر ہی امپریس تھیں، اب انہوں نے جب آنکھوں دیکھا حال، جب سارا دیکھا اور سنا، تو وہ دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ان سے شادی کروں گی۔ کچھ مزید بھی واقعات کی روایات آتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے جو ہے وہ سورج جو ہے وہ میرے گھر میں آ گیا ہے، اور سارے آئے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب ورقہ بن نوفل جو ان کے جو تھے کزن تھے، تو ان سے جب انہوں نے شیئر کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے۔
انہوں نے سوچا کہ اچھا شاید کوئی اللہ کے نبی ہوں گے جو شاید میرے گھر میں مہمان کے طور پر رکیں گے، یا کیا ہوگا یا کیا صاحب. لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف اپنے دل کو مائل ہوتا ہوا محسوس کیا، تو اتنا محسوس کیا کہ انہوں نے اپنے قریبی سہیلیوں سے کہہ دیا. ان کی قریبی سہیلیوں میں سے ایک سہیلی تھی نفیسہ. انہوں نے کہا تو اگر ایسی بات ہے تو آپ شادی کا پیغام کیوں نہیں بھیجتی؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سوچتے ہیں. انہوں نے کہا ٹینشن نہ لیں، میں کرتی ہوں، ٹینشن نہ لیں. اب نفیسہ جو تھی وہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے ایسے باہر نکل رہے تھے تو سامنے آ گئیں اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہا میرے پاس کہاں پیسے ہیں کہ میں شادی کروں، مجھ سے کون شادی کرے گا. انہوں نے کہا اور اگر کوئی کرنا چاہے تو؟ انہوں نے کہا کون کرنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر کوئی مالدار اور خوبصورت خاتون تم سے شادی کرنا چاہے تو؟ انہوں نے کہا کوئی بات ہے تو بتاؤ، نہیں تو رستے سے ہٹاؤ. انہوں نے کہا نہیں خدیجہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر میں بھی راضی ہوں. انہوں نے آ کر گھر میں اپنے گھر بتایا ابو طالب کو. ابو طالب نے کیا کیا کہ اپنے جو بھائی تھے ابو لہب اور عباس دونوں کو بلا لیا، اور اپنی جو سسٹر تھی حضرت صفیہ ان کو بھی بلا لیا. اس طرح گھر میں کوئی بات ہو تو بڑے بلا لیندے نا، تو بڑوں کو بلا لیا. دونوں بھائیوں سے مشورہ کر رہے ہیں، اور جو اپنی سسٹر ہے صفیہ ان کو بھیجا کہ جائیں ذرا خدیجہ کے پاس ہو کر آئیں، پتہ کر کے آئیں خبر ٹھیک ہے. اب وہ دونوں بھائی مشورہ کر رہے ہیں، اور حضرت صفیہ جب گئی ہیں تو دروازہ کھٹکایا، کام کرنے والی آئی، کہا بھی ہو خدیجہ سے کہو محمد کی پھوپھیاں آئی ہیں. انہیں جیسے ہی پتہ چلا خود پیدل آئی ہیں اور خود چل کے آئی ہیں، اور حضرت خدیجہ کو گھر میں ویلکم کیا، لایا، بٹھایا، اور بٹھا کے ادھر ادھر کی بات کرنے سے پہلے ہی کہا کہ جو آپ پوچھنے آئی ہیں وہ سچ ہے، آئی پرپوز میں نے پرپوز کیا. اب جب گھر گیا پیغام اور پھر بڑے بیٹھے اور ان کا نکاح ہوا. جب نکاح ہوا تو کیا نکاح کا خطبہ تھا اور کیا وہ مہر تھا، یہ سب چیزیں بڑی خاص ہیں. ابو طالب نے کیا لیول کا خطبہ دیا جب نکاح پڑھایا کہ میرا بھتیجا جو ہے پورے عرب میں ایسا شخص نہیں ہے، ایسا نوجوان نہیں. اگرچہ مال اس کے پاس کم ہے لیکن وہ تو سایہ ہے، آنے جانی چیز ہے، لیکن جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں. جی سیرت کے جو واقعات ہیں نا، آپ پلیز ان کو خود اپنی نظر سے پڑھیے، اپنی آنکھ سے پڑھیے. اور سیرت کے کچھ واقعات تو ایسے ہیں جو اکیلے پڑھنے والے ہیں، آرام سے تنہائی خاموشی میں اور اپنے دل میں بسانے والے ہیں اور پورے اس منظر میں جانے والے ہیں. تو آپ یہ جو ہماری نشستیں ہیں نا، ان کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ کفایت کر جاتے ہیں. جی تو آپ کے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے ہیں، اور جو بنیادی مفہوم اور ایسنس ہے اور جو کنسیپٹ ہے اسے کلیئر کرنے کے لیے ہیں. لیکن اصل جو آپ کہیں نا وہ آپ کو فہم وہ پرسنل مطالعے سے حاصل ہوگا. آپ خود پلیز پرسنل مطالعے پر زور دیں، اور پورا ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہے، ابھی موقع ہے. آپ جتنا یہاں پڑھ کے جاتے ہیں نا اتنا کسی بھی اپنی پسند کی سیرت کی بک سے آپ پڑھا کریں. سیرت کی مشہور جو کتابیں ہیں ان میں ایک رحیق المختوم ہے، ایک محمد عربی ہے جو میرے پاس موجود بھی ہے. جو لوگ ذرا زیادہ ریسرچ مائنڈڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے رحیق المختوم زیادہ اچھی بک ہے، کہ جو سوچتے ہیں کہ فلاں چیز کا حوالہ یہ وہ سب. اور جو ہیں وہ زیادہ ناول ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں کہ کنٹینیوٹی میں بات چلے، ان کے لیے یہ بک زیادہ اچھی ہے، محمد عربی نام کی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ جب شادی ہو گئی تو اب لائف بالکل ایک الگ لائف شروع ہو گئی. اب ذرا آپ دیکھیں شادی کے بعد کیا ہوا. جب نکاح پڑھ کے جانے لگے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے اپنے چچا کے پیچھے پیچھے جانے لگے. تو خدیجہ نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ الا بیتک، اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا الا بیتک، بیتی بیتک، اپنے گھر چلیے، میرا گھر آپ کا گھر اور میں آپ کی خادمہ. اور واقعی انہوں نے محبت کا اور خدمت کا حق ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو 25 سال سے لے کر 35 سال کی عمر ہے نا، یہ اب ایک اور خاص عمر ہے. ہم نے پہلے 12 سال دیکھے، پھر ٹین ایج، پھر 20 سے 25، اب یہ 25 سے 35 سال تک کی جو عمر ہے نا، یہ بڑی خاص عمر ہے. کیا حضرت خدیجہ جو ہے ان کا بہت زیادہ مال ہے، تجارت ہے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے. اب اس پورے کو کنٹرول اور ہیڈ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیاہ پر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے قافلے لے کر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مکے کا سب سے بڑا گھر ہے جس میں رہ رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امیری کا زمانہ بھی دیکھا، یہاں تک کہ مکے میں ایک دفعہ قحط آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے امیر ترین افراد میں سے ایک فرد تھے. یہ وہ موقع تھا جب قحط آیا اور ابو طالب کی جو تجارت تھی اس کا مزید جسے کہتے ہیں نا وہ اس میں تنزلی آ گئی. تو آپ نے اپنے جو چچا عباس تھے ان سے مشورہ کیا کہ ہم دونوں ابو طالب کے ایک ایک بیٹے کو گود نہ لے لیں تاکہ ان کا ذرا ہاتھ بڑھ جائے. تو حضرت جعفر اور حضرت علی دو تھے نا، تو حضرت جعفر کو گود لے لیا انہوں نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گود لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ مجھے بچپن میں جس نے پالا ہے اب اس کے بچے کو میں پال کر جی ہے شکر کا جذبہ, اپنا حق ادا کرنے کا جذبہ, تو حضرت علی کو رضی اللہ عنہ کو پال دیا. اچھا دوسرا واقعہ کیا پیش آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ایک کزن تھے حکیم, جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی دوست تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کے قریبی دوست تھے شروع میں, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور نرالی ہے, لیکن ان کی شان ایسی ہے کہ ان کو اپنی پرانی عصبیت پر کنٹرول کر کے ہدایت تک پہنچنے میں کافی وقت لگا, اور یہ فتح مکہ کے قریب جا کے مسلمان ہوئے, لیکن یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی دوست تھے. ہر صحابی کی اپنی شان ہے, تو یہ پہلے دوست تھے. اب یہ کہیں گئے تجارت کے سلسلے میں, وہاں سے کچھ غلام لے کر آئے, ان میں سے ایک غلام تھے حضرت زید, ان کو تحفے میں دے دیا حضرت خدیجہ کو. حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا. یہ حضرت زید کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ بنو کلب کا ایک قبیلہ تھا, بڑا مشہور قبیلہ تھا اور بڑا خاص قبیلہ تھا. اس قبیلے کے سردار کی ساتھ والے قبیلے کے سردار سے ہو گئی جنگ. اب وہاں جب جنگ ہوئی تو جنگی وہ جو سنہری اصول تھے جنگ کے, کہ جنگ میں بھی اچھے طریقے سے جنگ کا روک لے سا, وہ تو بھی اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کرنا ہے نا کافی عرصے بعد جا کر, تو ابھی تو وہ اصول نہیں ہے, ابھی تو قتل و غارت گری ہے, لوٹ مار ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو دوسرا مخالف سردار تھا اس کے بچے کو اغوا کر کے لے گئے اور غلام کے طور پر بیچ دیا. اب حضرت زید تھے سردار کے بیٹے, لیکن غلام کے طور پر بکتے بکاتے کرتے کرتے مکے پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب بنو کلب کا جو سردار تھا جو اپنے بیٹے کی تلاش میں تھا کہ میرا بیٹا کہاں گیا, اسے ایک دفعہ خبر ہوئی کہ آپ کے بیٹے کو نا مکے میں دیکھا گیا. وہ ڈھیروں مال وہاں سے جمع کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ آیا کہ میں مکے جاؤں گا, جس کے پاس بھی میرا بیٹا ہوگا اسے منہ مانگی دولت دے کے میں اپنا بیٹا لے کر آؤں گا. جب وہ لے کر آئے, اب جب پتہ لگا کہ اچھا وہ بیٹھے ہیں ان کے پاس ہیں تمہارے بیٹے, آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت کی کوئی بات نہیں ہے, تم فری لے جانا, بلاتے ہیں اسے پوچھ لیتے ہیں. حضرت زید کو بلایا گیا, کہاں بھائی پہچانتے ہیں؟ میں کہا ہاں میرے والد ہیں, میرے چچا ہیں, تمہیں لینے آئے ہیں, جانا ہے؟ نہیں میں نہیں جانا. کہ والد اور ان کے چچا حیران ہیں, سردار کے بیٹے ہو, کل کو سردار بننا ہے تم نے, اور اتنے تم غلام ہو, تم سردار بننے کی بجائے غلام بننے پر ترجیح دے رہے ہو, کی ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ جس ہستی کا میں غلام ہوں نا, اس کی غلامی پر سرداری قربان ہے. آپ اندازہ کریں, ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوا, اخلاق آپ دیکھیں, آپ لیول دیکھیں, کردار دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں نا, اور کہا مجھے آج تک آپ نے ڈانٹا نہیں. تو حضرت زید سے کس محبت سے پیش آئے ہوں گے, اور کیسی ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی ہوگی, لکھنا پڑھنا بھی سکھایا انہیں. تو اب حضرت زید نے جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جسے کہتے ہیں نا جذبات میں آئے اور اتنے محبت میں آئے کہ حضرت زید کو لے کر گئے اور سیدھا مکے کے عین وسط میں بیت اللہ کے پاس جا کر اعلان کیا کہ زید کو میں نے آج سے آزاد کر دیا اور آج سے میرا بیٹا ہے, اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا. اب اس سے ان کے جو گھر والے تھے ان کے بھی دل کو ذرا تسلی ہوئی کہ چلو غلامی میں تو اب وہ نہیں ہے اور آزاد ہے, اور اپنی آزاد خواہش سے یہاں ہے, اور جب ہم نے ملنے جلنے آنا ہے تو آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور حضرت زید بھی آپ کے پاس رہ رہے ہیں. جی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھرانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسز ہے, 2 بچے ہیں, ایک کو گود لیا ہوا, ایک کو منہ بلا بیٹا بنایا, اپنی 4 بیٹیاں ہیں, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ, حضرت زینب اور حضرت فاطمہ, اور اپنے 2 بیٹے ہوئے ہیں لیکن وہ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. اب یہ اس پورے جو 25 سے 35 سال کی عمر ہے, اس میں یہ پورا گھرانہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے. وہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے نا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے پورے جو کناروں پر علاقے آباد تھے نا, وہاں تک آپ نے سفر کیا, اور وہاں پہ انٹرنیشنل ایکسپو لگا کرتے تھے, جس طرح آج کل ہوتا ہے نا مدینے میں, جس طرح آج کل ہوتا ہے نا دبئی میں, جس طرح لوگ جاتے ہیں ایکسپو سینٹر, ایکسپو لگا, اس طرح وہاں بھی بڑے بڑے تجارتی جو ہے نا میلے لگا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے, دبا کے مقام پر اور مختلف مقام پر میلے لگا کرتے تھے, جس سے دنیا کے مختلف علاقے سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے کہتے ہیں انٹریکشن ہوتا تھا, اور مختلف علاقوں میں کیا کیا نظام حکومت چل رہے ہیں, معیشت کے کیا انداز ہیں, عقائد کیسے چل رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کا طرز رہن سہن کیسا ہے, ساروں سے آپ واقف تھے. یہ بحرین اور عمان وغیرہ کی بندرگاہ پر آپ کا کئی سفر رہے. بعد میں جب لوگ مسلمان ہو کر آئے نا کافی عرصے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات کرتے تھے تو ان کے علاقوں کی باتیں پوچھتے تھے کہ آج کل کی ہو رہے ہیں, آج کی ہو رہا ہے, تو وہ کہتے تھے یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہاں میں جب تجارت کیا کرتا تھا تو میں نے وہاں کافی ٹائم گزارا ہے, مجھے پتا ہے ان جگہوں کا. ہم بھی آتے جاتے ہیں لیکن ہماری وہ آبزرویشن تو نہیں ہے, ظاہری بات ہے, وہ مشاہدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اندازہ کر سکتا ہے کوئی اس کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں سے ملے, اور ہند کے لوگ بھی وہاں جایا کرتے تھے, اور ہند کے لوگوں سے بھی ملے. اور ایک باقاعدہ روایت آتی ہے جس میں
جٹ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ثابت ہوتی ہے. وہ اس طرح کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے تو جب صحابہ کو واقعات بتا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ وہ کس طرح کے تھے، تو محاضرات سیرت میں یہ بات لکھی ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈسکرپشن یوں بتائی کہ وہ اس طرح لمبے چوڑے جسم کے تھے جس طرح ہندوستانی جٹ لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح. تو مثال آپ نے ان کی دی، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رہی. بہرحال اب یہ جو پورا ایریا نا اس طرح گزرا ہے. 35 سال کی عمر میں جا کے بڑا ایک خاص واقعہ پیش آیا، جو ایک خاص واقعہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اختتام پر چلتے ہیں آج کی بات کے. 35 سال کی عمر میں جا کر ایک بڑا طوفان آیا، وہاں طوفان آیا، سیلاب آیا، اور عرب کے طول و عرض میں وہ سیلاب پھیلا. مکے میں جب سیلاب آیا تو بیت اللہ پہلے ہی سب سے ذرا نیچے کر کے ایک عمارت تھی، آج بھی آپ جائیں تو سب سے ذرا نیچے کر کے، تو اس پر بھی پانی کافی دن کھڑا بھی رہا اور اس عمارت کو کافی نقصان پہنچا، جس سے ساروں نے محسوس کیا کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ کسی آفت کے سلسلے میں ڈھہ گئی تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، اس کو خود سے اس کو ریکنسٹرکٹ کر دیا جائے. لیکن سارے ڈرتے تھے کہ اگر ہاتھ لگائیں گے تو پتہ نہیں جو ہاتھ لگائے گا اس کے ساتھ کہیں وہی نہ ہو جائے جو ہاتھی والوں کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے نا. تو ایک بندے نے ڈرتے ڈرتے جو ہے نا وہ کہا کہ نہیں کوئی گل نہیں، اسی تو نیک مقصد واسطے کر رہے ہیں نا. کر کے تھوڑا سا نکر سے تھوڑا سا گرا کے دیکھا کہ کچھ ہوا تو نہیں. اچھا کچھ نہیں ہوا. کرتے کرتے ساروں نے شامل ہو کے جو پرانی عمارت تھی اسے ڈھاتے گئے اور نئی عمارت تعمیر کرنے کا بندوبست کرتے گئے. جب کرتے گئے تو نیچے جا کے ایک سبز رنگ کا بڑا پتھر آ گیا جس پر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ اصل اس کی بنیاد تھی، اس پر دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے. بنیاد پہلے سے موجود تھی، اس پر دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا گیا. اب جب دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا تو اس کے جو سٹائل تھا اس میں بھی ایک تبدیلی آئی خاص. آپ کو پتہ ہے پہلے وہ اس کا نقشہ کیسے ہوتا تھا، جس طرح اب یوں سمجھ لیجیے ہاتھ کا نقشہ نہیں، جس طرح ادھر سے ایسے ہے نا، پھر یہ ایسے ہے، پھر یہاں سے ایسے گول گھوم کے ایسے، پہلے ایسے نقشہ ہوتا تھا. اب کیا کیا کہ اب چکور بنا دیا اور باہر کا جو علاقہ ہے وہ حتیم کے طور پر کھلا چھوڑ دیا. اب جب یہ سارا کچھ تو ہو گیا، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا، اب مختلف قبائل جو ہیں انہوں نے کہا کہ باقی کام تو ہم نے رل مل کے کر لی ہیں، لیکن حجر اسود کو رکھنا یہ بڑا ایک سعادت کی بات ہے، لہٰذا ہر قبیلے نے کہا نہیں میں رکھوں گا، نہیں میں رکھوں گا. اب وہ کسی سمجھانے والے نے سمجھایا کہ ایسے نہ لڑو، کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ادھر ہی بیٹھے تھے جس طرح بیت اللہ کے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح مختلف دروازے ہیں، باب الصفا ہے جو صفا کی طرف سے آتا ہے، دیکھتے ہیں اس طرح سے جو بھی پہلا بندہ آئے گا نا اسی سے پوچھ لیں گے کیا کرنا ہے. اللہ کی کرنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے داخل ہو رہے ہیں. جیسے ہی داخل ہوئے گا امین آ گئے ہمیں ان پر اعتماد ہے، کام مسئلہ ہی حل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سارا مسئلہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پوری کنسٹرکشن میں بنو ہاشم کے فرد کے طور پر موجود تھے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے موجود نہیں تھے، موجود تھے اور خود پتھر ڈھوتے بھی رہے، ایسا ہی ہے. لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے اور پتہ لگا کہ اچھا اس مسئلے کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے اور میرے اوپر انہوں نے ڈالا ہے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھی ایک چادر لے آؤ. چادر بچھائی، درمیان میں حجر اسود رکھا، ساروں سے کہا بھی سائڈاں تو چک لو. ساروں نے اٹھا لیا، قریب لے کر آؤ جی، سارے قریب لے کر آئے اور جب ان کے پاس آ گئے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور واقعی آپ کے ہی ہاتھوں سے وہاں لگائے جانے کے قابل تھا. سارے خوش ہوئے کہ ہاں جی ہاں یہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا، اس کو ہم نے عام طور پر زیادہ اہمیت نہیں دی، اس کی بڑی انٹرنیشنل اہمیت تھی، اس کو ذرا سمجھیے. یہ واقعہ پوری دنیا کی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے. کیسے بھلا آپ اندازہ کریں، اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ فرض کریں آپ 605 عیسوی میں 610 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوتا ہے نا، جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے، تو 35 سال کی عمر کب ہوگی؟ 605 عیسوی میں. 605 عیسوی میں آپ موجود ہیں، ابھی آج کل 2022 ختم ہو رہا ہے نا، 605 عیسوی میں آپ موجود ہیں. آپ ایک تاجر ہیں، انٹرنیشنل لیول کے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ کی کچھ چیزیں آنی تھی یورپ سے، آ نہیں رہی، انگلینڈ سے آپ نے کچھ منگوایا ہوا تھا. ہم نے پتا کیا یار کیا چکر ہو، کہتے ہیں ساڑا مال نا شام دی بندرگاہ تے پھنسیا ہے. وہ کیوں پھنسیا ہے؟ وہ جو کرشی لمیٹڈ ہے نا، وہ جو کمپنی ہے جو شام سے یمن لے کر آتی ہے، وہ آج کل اس کی نا سروسز رکی ہوئی ہیں. کیوں رکی ہوئی ہیں؟ وہ جی ان کا جو بڑا ایک وہاں مذہبی ان کا ایک معبد ہے تو بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر دوبارہ چل رہی ہے. اچھا تو لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جی مسئلہ پڑ گیا، وہ ایک پتھر ہے انہوں نے رکھنا ہے، اس پہ لڑ رہے ہیں سارے. کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں ہاں جی ہاں وہ آ رہا ہے آپ کا مال آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ وہ جی مسئلہ حل ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ وہ جی ایک ہاشمیوں کے نوجوان انہوں نے مسئلہ حل کرا دیا. وہ کیسے؟ وہ صادق اور امین ہے، انہوں نے اس طرح کر کے مسئلہ حل کرا دیا. اب آپ کو دل میں بات ایک دفعہ بیٹھ گئی نا کہ یار کیا شخص ہے، کیا بات ہے، قوم میں اس کا ایک نام ہے اور پورے انٹرنیشنل لیول پر ایک ایکسپوئر اور ایک پرسنالٹی ہیں آپ. اب جب 35 سال کی عمر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے، جو پہلے سے غور و فکر کر رہے تھے، وہ غور و فکر آپ کو غار حرا لے گیا. یہاں سے ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ وہ کیا غور و فکر تھا جو آپ کو غار حرا لے گیا
اور پھر غار ہرا سے آپ کیا لے کر آئے. لیکن پہلے 40 سالہ زندگی کا جو مورل لیسن ہے اس کو پھر سے ایک دفعہ تازہ کر لیں. 3 پلرز ہیں, سارے بندے یاد کر لیں پلیز. 3 پلرز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ زندگی کے. پہلی بات یہ ہے انسانی ہمدردی, ہمیں جگہ جگہ نظر آتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ نہیں تھا تو کیا کیا؟ بیواؤں کی خبر گیری, یتیموں کی سرپرستی فرمائی. جب پیسہ آ گیا تو پیسوں کے ذریعے انسانی خدمت کی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گھر جب تشریف لائے تو بڑے غمگین تھے. حضرت بی بی خدیجہ نے پوچھا خیریت ہے, آپ بڑے پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا ایک قافلہ آیا ہے اور اس طرح قریبی موجود ہے, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں, پہننے کو بھی نہیں, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. حضرت خدیجہ اتنا کو بڑا کلک ہوا کہ ہاں اچھا, میرا شوہر جو ہے وہ بڑا غیور ہے, وہ میرے گھر میں رہ رہا ہے, میرا مال, میرا سارا سامان برت رہا ہے, استعمال کر رہا ہے, لیکن اس کو اپنا نہیں سمجھتا. تب یہ ایسے کہہ رہے ہیں. تب انہوں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو دعوت دی اور گھر میں جو سامان تھا سین میں اکٹھا کر کے ساروں کو گواہ بنا کر کہا کہ سارا میں اپنے شوہر کو ہدیہ کرتی ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوٹا دیا اور ڈھیروں مال سے انسانی خدمت کی. یہ انسانی خدمت کا جذبہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زندگی کے موڑ پر ظاہر کیا ہے. اور پھر مزید آگے چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرگنائزیشن جوائن کی. اس آرگنائزیشن کا نام تھا حلف الفضول. حلف الفضول اس میں کیا تھا؟ چند مکے کے جو نوجوان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب کی سیرت رکھنے والے, ویسے سیرت تو کوئی ہو نہیں سکتی تھی, اس کے قریب سیرت رکھنے والے جو دوسرے لوگ تھے, حضرت ابوبکر صدیق کا جو قبیلہ تھا بنو تیم, اس کے بھی کئی لوگ تھے. تو ان لوگوں نے مل جل کر ایک اوتھ لیا کہ بھئی ہم سارے مل کر آج سے آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر غریب کا ساتھ دیں گے, بھوکے کو کھانا کھلائیں گے, جس کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے اسے کپڑا پہنائیں گے, جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے, ظالم کا ہاتھ روکیں گے, چاہے مظلوم اور بھوکا شخص جو ہے وہ مکے کا رہنے والا ہو چاہے باہر کا رہنے والا ہو, ہمارے قبیلے کا ہو چاہے دوسرے قبیلے کا ہو, صرف انسانی بنیاد پر ہم اس کی مدد کریں گے. بہت اونچی بات تھی اس زمانے میں, آپ اندازہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا فخر تھا اس بات پر کہ میں ایسے معاہدے میں شامل ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بھی اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے. کیوں بھلا؟ اپنے قبیلے کی تو ساری مدد کرتے تھے, غلط بھی ہوتا تھا تو مدد کرتے تھے. اپنے پرائے سے آزاد ہو کر کسی کی مدد کرنا انسانی سطح پر یہ بڑی خاص بات ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بے چینی تھی, ایک کمی محسوس ہو رہی تھی کہ نہیں, کام بن نہیں رہا, صحیح نہیں ہو رہا. جس غور و فکر میں آپ غار ہرا چلے گئے تو پہلا پلر آپ کی زندگی کا کیا ہے؟ انسانی ہمدردی. دوسری چیز کیا ہے؟ خدا خوفی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے, کبھی اس کی کوئی قسم اٹھائی بھی نہیں. آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکا کہ آپ نے بھی تو سجدہ کیا تھا فلاں بت کو فلاں دور میں. آپ اندازہ کریں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چیزیں لکھی گئی ہیں نا, خلاف بھی بڑی چیزیں لکھی لوگوں نے, اس زمانے میں بڑے مخالف تھے, آج بھی بڑے مخالف ہیں, لیکن پوری کوشش کے باوجود آپ کے اوپر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکا بڑے سے بڑا بھی کوئی توہین کرنے والا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فلاں بت کو سجدہ کریں. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ خدا خوفی کا اور توحید کا معاملہ. اور اس سے آگے چلیں, پاک بازی کے معاملے کے ساتھ ساتھ حق کی جستجو جی آپ کے اندر نظر آتی ہے. غور و فکر اور حق کی جستجو کے مزید بہتر سے بہتر طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا, مزید بہتر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے. تو یہ 3 چیزیں, انسانی ہمدردی, خدا خوفی اور حق کی جستجو, یہ 3 چیزیں جس کے دل میں ہوں اللہ تعالیٰ اسے آج نہیں تو کل نسخہ کیمیا تک پہنچا دیتا. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ 3 چیزیں پیدا فرمائے. اب وہ غور و فکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا لے گیا. پہلے بھی آپ جایا کرتے تھے اور غار ہرا بڑی خاص جگہ تھی, آپ کے دادا عبد المطلب بھی وہاں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے. مکے میں اور بھی لوگ تھے جو پہلے سے تو عید پر قائم تھے. اگلی دفعہ ہم ان میں سے کچھ لوگوں کا ذکر بھی کریں گے. یہاں بڑے مبارک لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ بھی تھی. تو اب یہ جو 3 خصوصیات تھیں, جو پہلی 40 سالہ زندگی کا مورل لیسن ہے, ایسنس ہے, اس کو یاد رکھنا ہے. واقعات یاد رہنا ہے, یہ 3 باتیں یاد رہنی چاہیے. اور پورے ہفتے میں آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر انسانی ہمدردی کتنی ہے, میرے اندر خدا خوفی کتنی ہے, میرے اندر حق کی جستجو کتنی ہے. کیا میں چاہتا ہوں مجھے حق پتہ لگے میں اس کی خاطر کچھ کروں, یا میں چاہتا ہی نہیں, مجھے کوئی بات پتہ لگنے لگے تو میں ڈر جاتا ہوں کہ کتنے پتہ ہی نہ لگے. کہیں ایسا تو نہیں ہے. یہ 3 خصوصیات ہوں گی تو ہم آگے چل سکیں گے. یہ 3 خصوصیات ہدایت کے پری ریکویزٹس ہیں. جس کے اندر یہ 3 خصوصیات ہوں وہ ہدایت تک پہنچتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی غور و فکر لے کر غار ہرا گئے کہ میں نے خود تو خدا خوفی اور انسانی ہمدردی کے تحت زندگی گزاری ہے, جو مجھ سے ہو سکے میں نے کیا ہے, لیکن میرا معاشرہ جو ہے اور پوری دنیا یہ صحیح طرز زندگی پر قائم نہیں ہے.
یہ شرک کرتی ہے، یہ لوگوں پر ظلم کرتی ہے، یہ ناانصافی کرتی ہے، یہ کمزوروں کا مال کھا جاتی ہے، کمزوروں کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، یہ کیسے صحیح ہو؟ یہ کیوں نہیں انسان صحیح ہوتا؟ اس کے اندر کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا؟ اس کو شعور کیوں نہیں ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اس کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا کہ کام آنا چاہیے مظلوموں کے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جو کیوں ہے نا، یہ بگ گوائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا غار حرا، غور و فکر کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، انسان ایسے کیوں ہے؟ خود تو پاکیزہ زندگی گزاری ہے نا، لیکن جو بندہ خود پاکیزہ ہو اور معاشرے کی بے راہ روی اسے متاثر نہ کرے، یہ تو کوئی ایمان کے والی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے وہ چیزیں دیکھ کے، دکھ ہوتا تھا آپ کو، یہی دکھ اور بے چینی آپ کو غار حرا لے کر گئی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا سبق دے کر بھیجا، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔